السلام علیکم، ڈیو نیوز آر میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ اسد عمر کی زیر صدارت صوبائی چیف سیکرٹریز کے ساتھ NCOC کا اجلاس۔ 5 اپریل سے شادی کی انڈور آؤٹ ڈور تقریبات پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ کورونا پھیلاؤ والے علاقوں میں کل سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر فوری پابندی عائد۔ اجتماعات میں تمام سماجی، سیاسی، ثقافتی کھیلوں کی سرگرمیاں شامل۔ کورونا کی تیسری لہر سے مزید 57 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مہلک وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 14,215 تک پہنچ گئی۔ 6,54,591 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ 44,447 ایکٹیو کیسز، 3,043 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران 2,647 مریض صحت یاب۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ویکسین 160% مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، یہ سب چین کی مہربانی ہے۔ IMF کی شرائط قبول کرنا حکومتی پالیسی کی کمزوری ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی صحت ناساز، سیاسی مصروفیات منسوخ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق مریم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ مریم نواز طبیعت کی ناسازی کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ چیئرمین HEC کو ہٹانا سازش، مسلم لیگ نون HEC آرڈیننس میں ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ امریکہ برطانیہ سے اسکالرشپ PhD معاہدہ بجٹ نہ دینے سے مؤخر ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں HEC کو وفاقی وزارت کا ذیلی ادارہ بنایا جانا نقصان دہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بے گناہوں کا قاتل ہے۔ خطہ کشمیر کے سبزہ زاروں کو مودی نے خون آلود کر دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں بھارتی گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام کا مجرم بھی مودی ہے۔ بنگلہ دیشی عوام بھی مظاہروں میں مودی کا چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ کینیڈا میں چھریوں کے وار سے ایک شخص مارا گیا، متعدد زخمی۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ واقعہ وینکور کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ ایک شخص نے لائبریری میں گھس کر متعدد افراد کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ واقعے کے فوری بعد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گلوکار علی ظفر کے بھائی دانیال ظفر کی اژدہا کے ہمراہ ویڈیو وائرل۔ دوست کو ان کے گلے میں ایک بڑا سا اژدہا ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اژدہا کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر دانیال ظفر اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارتے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ او 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 یہ تو میری طرف مڑ رہا ہے۔ اور پولینڈ میں اب گھوڑوں اور کتوں کو بھی پینشن ملے گی۔ حکام کے ساتھ سرکاری کام کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں اور کتوں کے خرچے کا بندوبست کرنے کا فیصلہ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جانور اکثر سروس میں رہنے والے افراد کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے افراد نے وزارت داخلہ سے پینشن دینے کی اپیل کی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔
اسد عمر کی زیر صدارت صوبائی چیف سیکرٹریز کے ساتھ NCOC کا اجلاس 5 اپریل سے ملک بھر میں انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی۔ کورونا پھیلاؤ والے علاقوں میں کل سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ملک بھر میں تمام اقسام کے انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر فوری پابندی عائد۔ اجتماعات میں تمام سماجی، ثقافتی، سیاسی، کھیلوں کی سرگرمیاں شامل۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کم کرنے سے متعلق بھی مختلف آپشنز پر غور۔ صوبوں کو NCOC کی جانب سے ویکسینیشن کے ٹارگٹس پورے کرنے کی ہدایت۔ ویکسینیشن کے لیے درست اور بروقت ڈیٹا کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صوبے اس سے پہلے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی لگا سکتے ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر سے مزید 57 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک مہلک وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 14,215 تک پہنچ گئی ہے۔ مہلک وائرس سے 6,54,591 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 44,447 ایکٹیو کیسز ہیں۔ 3,043 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 45,656 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,767 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2,647 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ مرض کو شکست دینے والے افراد کی مجموعی تعداد 5,95,229 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد تمام صوبوں میں سب سے زیادہ 2,64,607 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,12,918، خیبر پختونخوا 84,609، بلوچستان میں 19,497 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں 55,594، گلگت بلتستان میں 4,999 کیسز۔ آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد 12,367 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ویکسین 160% مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ویکسین نہیں، یہ سب چین کی مہربانی ہے۔ دیگر ممالک میں کورونا ویکسین لگوانے کی شرح پاکستان سے زیادہ ہے۔ دوست احباب کے ذریعے کورونا ویکسین منگوائی جا رہی ہے۔ پاکستان کا مستقبل گروی رکھ دیا گیا۔ IMF کی شرائط قبول کرنا حکومتی پالیسی کی کمزوری ہے۔ ملکی معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے۔ حکومت نے PIA سمیت دیگر اداروں کو تباہ کر دیا۔ IMF وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہو۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کے بعد ان کی سیاسی مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے۔ ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود لاہور ہائی کورٹ گئیں۔ واضح رہے کہ PDM کے سربراہ فضل الرحمان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ ترجمان JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان 2 دن سے بخار میں مبتلا ہے، جبکہ مولانا کا کورونا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کو ہٹانا مجرمانہ سازش ہے۔ مسلم لیگ نون HEC آرڈیننس میں ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ امریکہ برطانیہ سے اسکالرشپ اور PhD معاہدہ بجٹ نہ دینے سے مؤخر ہو رہے ہیں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ HEC کو وفاقی وزارت کا ذیلی ادارہ بنایا جانا ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بے گناہوں کا قاتل ہے۔ خطہ کشمیر کے سبزہ زاروں کو مودی نے خون آلود کر دیا ہے۔ بھارتی گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام کا مجرم بھی مودی ہے۔ بنگلہ دیشی عوام بھی مظاہروں میں مودی کا چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ امت مسلمہ کو کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ کشمیر میں ہونے والے مظالم سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔
کوئی شک نہیں، بھارت دہشت گردوں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ چٹان جیسی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور کی کم عمر بچے سے گاڑی چلوانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو اپنی نگرانی میں کم عمر بچے سے گاڑی چلواتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خود بچے کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بناتے رہے اور کم عمر بچہ گاڑی چلاتا رہا، تاہم بچے کا وفاقی وزیر سے رشتہ معلوم نہیں ہو سکا۔ کینیڈا میں چھریوں کے وار سے ایک شخص مارا گیا، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ واقعہ وینکوور کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے لائبریری میں گھس کر متعدد افراد کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ واقعے کے فوری بعد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ایک زخمی شخص دم توڑ گیا ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہیں چین کی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابل منصوبہ بنانے کی تجویز پیش کی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بورس جانسن کو مشورہ دیا ہے کہ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ جیسا اقدام جمہوری ریاستوں سے آنا چاہیے۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت پاکستان سمیت کئی ممالک کو سڑکیں، ریلوے، ڈیمز اور بندرگاہیں بنانے میں مدد کی ہے، جبکہ حال ہی میں چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ معاشی اور تصویراتی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ بلوچستان میں 11 سال بعد مسٹر پاکستان کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلوں میں ملک کے 300 سے زائد تن ساز شریک۔ حکومت بلوچستان صدرن کمانڈ اور تن سازی کے کلبز کے اشتراک سے کوئٹہ میں مسٹر پاکستان کے مقابلوں کا انعقاد۔ مقابلوں میں تن ساز مختلف پوز بناتے ہوئے اپنی جسمانی طاقت کی نمائش کریں گے۔ کوئٹہ اور ملک کے دیگر حصوں میں آئے کھلاڑیوں نے بلوچستان میں مقابلوں کے انعقاد کو سراہا۔ مقابلوں کے انعقاد سے قبل تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی مشیر کھیل عبدالخالق ہزارہ کا کہنا تھا کہ حکومت کھیلوں کے میدان کو آباد کر کے نوجوان کی صحت مند مستقبل کے لیے کوشاں ہے۔ ان مقابلوں میں مسٹر پاکستان کا تاج شرکت کرنے والے کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کے پولینڈ حکومت نے سرکاری سروس میں رہنے والے گھوڑوں اور کتوں کو پینشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری حکام کے ساتھ سراغ رسانی کا کام کرنے والے کتوں اور انہیں دشوار گزار راستوں سے گزارنے والے گھوڑوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خرچے کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جانور اکثر سروس میں رہنے والے افراد کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے جانوروں کے مالی اخراجات برداشت نہ کرنے والے افراد نے وزارت داخلہ سے پینشن دینے کی اپیل کی تھی۔ پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر کے بھائی اور گلوکار دانیال ظفر کی اژدہا کے ہمراہ ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر دانیال ظفر کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں ان کے دوست کو ان کے گلے میں ایک بڑا سا اژدہا ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دانیال کو پہلے تو اژدہا کے گلے میں ہونے کے باوجود نارمل حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اژدہا کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر دانیال ظفر اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ کہتے سنا جا سکتا ہے، او 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 یہ تو میری طرف مڑ رہا ہے۔ میری طرف مڑ رہا ہے روز بلی نے۔ اداکارہ ریچل خان نے لالی ووڈ پر چھائے بحران کے خاتمے کے لیے مشورہ دے دیا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے رابطے کیے جائیں۔ اداکارہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے ہمیں بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے فلم میکرز کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان میں فلمیں بنانا ہوں گی۔
तब ही हम कामयाब हो सकेंगे। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गैर मुल्कियों ने सरमायाकारी कर रखी है। इस फार्मूले पर अमल करते हुए हमें भी ऐसे पाकिस्तानियों की तलाश करनी है जो नेक नियति के साथ इस प्रोफेशन में आकर काम करें। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div tv.tv।